رجب اور شعبان میں برکت کی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی اور اس کی تلقین امت کو بھی دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو برکت کا مہینہ بنایا۔ عام طور پر ہمارے عرف، ہمارے معاشرے میں جب برکت کا لفظ بولا جاتا ہے تو غلطی سے ہم اس کا مطلب کثرت لے لیتے ہیں کہ جی کوئی چیز ایک تھی اب وہ 3 ہو جائیں گی، یا 3 تھی تو 5 ہو جائیں گی۔ حالانکہ برکت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اپنی مقدار اور عدد میں اگرچہ ویسی ہی رہے جیسے تھی، لیکن وہ فائدے مند زیادہ ہو جاتی ہیں، اس میں جو نقصان کے پہلو اور جو خطرات ہیں اللہ پاک ان کو دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس گھر بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی اگر فٹ کے حساب سے دیکھا جائے یا مرلوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں کثرت ہوتی ہے، لیکن اس گھر میں امن، سکون، چین، محبت، ایک دوسرے کا احترام، ادب، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ اور بہت سارے گھر دیکھنے میں سادہ، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں برکت ہوتی ہے، تو برکت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک آپس میں بڑے چھوٹوں کے ساتھ ادب، شفقت، پیار، محبت، یہ چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت مقصود نہیں ہے، جو چیز مقصود اور مطلوب ہے وہ برکت ہے۔ آج جو ہمیں معاشی نظام پڑھایا جا رہا ہے، آپ فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، اور اسی طرح جتنے بھی ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ یہی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ چیزوں کے اندر کثرت کیسے پیدا کر لیں، آپ کے پاس روپے کیسے بڑھ جائیں، آپ کے پاس اگر زرعی زمین ہے تو وہ ایکڑوں اور مربوں کے حساب سے اس میں اضافہ کیسے ہو جائے، اگر آپ جائیداد کا شوق رکھتے ہیں، شہری جائیداد کا، تو مرلوں اور کنالوں کے اندر اضافہ کیسے ہو جائے۔ تو سارا جو نظام تشکیل دیا گیا، جو پڑھایا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، اور خود ہمارے دل دماغ میں بھی جو چیز بیٹھ گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں چیز کثیر کیسے حاصل ہو جائے، کثرت کیسے حاصل ہو جائے۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو تعلیمات، جو ارشادات، جو مبارک معمولات، جو مبارک دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، اس میں کثرت کا سبق نہیں دیا گیا بلکہ برکت کا سبق دیا گیا۔ ہم کھانا شروع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے کھانے میں برکت ہو، جیسا کہ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہمارے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ برکت کیسے ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر والوں نے 6 روٹیاں پکائی تھیں، اب ہم جب کھانے بیٹھے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ 10 ہو جائیں، یہ کثرت ہے۔ برکت کیا ہوگی؟ برکت یہ ہوگی کہ اگر اس وقت آپ نے کھانا پکایا تھا بالفرض 4 لوگوں کے لیے اور کوئی 5واں چھٹا بھی آ جائے، آپ کے دل دماغ میں ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اللہ برکت دیں گے، یہ 4 کا کھانا 6 کو پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارہا ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی دعائیں، آپ علیہ السلام نے جو کلمات سکھائے، جو آپ نے دعائیں یاد کروائی، اس کی برکت سے اگر کوئی مہمان بھی آ گیا، افراد زیادہ ہو گئے تو وہ کھانا برکت والا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے برکت۔ آج ہم سب کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب جب وہ کھانا ہم کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے لیے شفا کا، صحت کا اور قوت کا ذریعہ بنے گا، یہ ہے برکت۔ وہ کھانا ہم کھائیں گے تو وہ کھانا اگر برکت والا ہے تو اس کھانے کی توفیق سے، اس کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک عبادات کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اولاد میں، بیوی بچوں میں، خود انسان کی اپنے اخلاق میں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیں گے۔
یہ ہے برکت. تو یہ جو مہینے ہیں یہ برکت کے مہینے. اور عام طور پر جب برکت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس کو کھانے پینے کی اشیاء یا ہم اس کو روپے جو گنتی کی چیزیں ہیں ان تک محدود کر لیتے، جبکہ جو یہ برکت کی بات ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے اندر یعنی کم وقت کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ کام کی توفیق عطا فرما دے اور زیادہ کام ہو جائے. چنانچہ رجب اور شعبان یہ برکت کے مہینے ہیں، ان میں برکت کی دعا فرمائی گئی. اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی شخص اپنی عبادات کے اندر اضافہ کرنا چاہے گا، ان کو بڑھانا چاہے گا اور معمولات کو بڑھانا چاہے گا تو اللہ رب العزت ان مہینوں کے اندر برکت عطا فرما کر اس کے باقی کام بھی چلتے رہیں گے اور نیک کاموں کا وقت بھی اللہ پاک نکال دیں گے. یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے سے شعبان اور جو رجب کے مہینے ہیں یہ 30 گھنٹے کے ہو جائیں گے، وہ رہیں گے 24 گھنٹے کے ہی لیکن ان میں برکت ہو جائے گی.